اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو آپ نے اشارہ کیا درمیان دروازے، کہا کہ اب اس دروازے سے ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک بوڑھے آدمی آئے، بابا جی، اور آئے آخر نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھا چلے گئے، نماز پڑھی۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر آپ نے کہا جنتی دیکھنا، تو اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا بھی۔ تو پھر دیکھا کہ وہی بابا جی آئے ہیں، اندر داخل ہوئے مسجد میں۔ تیسرا دن پھر آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا تو یہ دیکھو، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ تو اسی دروازے سے وہی آدمی داخل ہوئے۔ اب اس صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عامر۔ یہ بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں اور ان کو بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوچا اب میں ان کا پیچھا کروں، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ صحابی، یہ بابا جی ہیں، ان کو جنت کی 3 دن سے بشارت مل رہی۔ تو وہ صحابی رسول جن کو اتنا بڑا مقام، جنہوں نے جنگ احد، جنگ حنین، جنگ بدر، یہ جنگیں بھی لڑی ہوئی تھی، اور ان کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ ساری رات نوافل میں رہتے تھے، تہجد میں رہتے تھے، اور دن کا روزہ رکھتے تھے، اور نمبر 3 کیا کرتے تھے کہ وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے 24 گھنٹے کے اندر، ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی عبداللہ بن عامر جو مجلس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے، ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزے میں رہنا، نمبر 2 ساری رات نوافل تہجد میں رہنا، نمبر 3 24 گھنٹے کے اندر قرآن ختم کرنا۔ یہ حیران ہو گئے کہ یہ اس کا کون سا عمل ہے ان بزرگوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ان کی بشارت دے رہے ہیں، تو میں اتنا عمل کیا ہوا؟ وہ عبداللہ بن عامر، وہ صحابی جو تھے، انہوں نے ان بابا جی کے گھر چلے گئے۔ تیسرے دن کہا کہ میں آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج قیام کیا۔ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھی تو حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے وہ لیٹ گئے، بستر پر لیٹے، اور چادر یوں لی اور چادر سے یوں دیکھنے لگے، تھوڑا سا سوراخ کر کے یوں دیکھنے لگے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے نماز پڑھ کے آئے، آرام سے بستر پر لیٹ کے سو گئے۔ یہ حیران ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ رات کو نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ تو آرام سے آ کر سو گئے ہیں۔ اب صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے چل پڑے دونوں۔ دوسرا دن آیا، پھر دیکھا، پھر رات ایک اور گزاری، کہا میں رات آج پھر گزارنا چاہتا ہوں، پھر رات گزاری، اسی طرح سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابہ جو بابا جی ہیں، وہ نہ رات کو عشاء کے بعد کچھ نہیں، نماز پڑھی، سو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نوافل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، کچھ بڑا عمل کریں گے رات کو، لیکن کوئی نہیں عمل جس کی اتنی بشارتیں دی گئی۔ اب تیسرا دن پھر کہا کہ ایک رات اور رہنا چاہتا ہوں۔ اب ایک رات کے لیے پھر ٹھہر گئے۔ جب ایک رات کے لیے ٹھہرے تو پھر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چادر لی اور چادر کے اندر سے یوں دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے کہ بابا جی سو گئے، اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ کوئی نماز نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو تیسرا دن آیا، صبح کہتے ہیں جی میں اجازت لینا چاہتا ہوں، میں گھر جانا چاہتا ہوں واپس۔ خاص وجہ کیا تھی؟ کہ بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے آپ کو بشارت دے رہے تھے آپ کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ آپ 3 دن سے آپ یہاں سے داخل ہوئے ہیں، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت مل رہی ہے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا خاص عمل تو کوئی نہیں ہے، میرا ایک عمل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ عمل کیا ہے؟ ان بزرگوں نے کہا اس صحابی رسول سے میرا عمل یہ ہے، یہ دل جو ہے، یہ میرا دل تمام انسانیت کی نفرتوں سے پاک ہے۔ یہ میرا دل جو ہے ہر ایک کی نفرت، حسد، کینہ، بغض سے پاک ہے۔ اور دوسرا عمل میرا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ نے رزق دیا، فلاں چیزیں دی، گاڑی دی، جو بھی آج کل کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، کسی کو دیا، کسی کو جو بھی ملتا ہے، میں خوش ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ 2 عمل، پہلا عمل کہ میرا دل تمام انسانیت کی نفرت، حسد، کینہ، بغض سے پاک ہے۔
میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی نفرت حسد کینہ بغض نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ کہ جس کو اللہ رزق دیتا ہے میں دیکھ کر خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے بھائی دوستو یہ ہے وہ عمل جو اتنی عبادات سے بھی اوپر چلا گیا کہ دل کا صاف ہونا. صرف مسلمان نہیں، ہر ایک کے لیے میرا اور آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں ذرہ برابر نفرت، حسد، کینہ، غیبت یہ چیزیں دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا تو دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی کو آپ دیکھتے ہیں کسی نے اچھا گھر بنا لیا ہے، مکان بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، گاڑی لی ہے، کاروبار بنایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ اس صحابی کا عمل، اس آدمی بزرگوں کا عمل تھا. وہ کہتے تھے جسے کوئی چیز ملتی ہے اللہ اسے رزق دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں. اور ہمارے ہاں کیا ہے، کسی کو کوئی چیز ملتی ہے ہم دکھ کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں. اور وہ صحابی تو جس کسی کو کوئی چیز ملے آپ دعا کریں، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، کوٹھی دی ہے، بنگلہ دیا ہے، مکان دیا ہے، اس کے لیے خوش ہو کر دعا کیا کرے، اللہ آپ کو بھی دے گا. تو ہمارے ہاں یہ دو بیماری ہیں. ہم دل کے اندر بغض بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، نفرت بھی رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور دوسرا کسی کو دیکھ لیں کسی کے پاس پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، مکان اچھا بنا، ہم حسد رکھتے ہیں اس کے ساتھ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں بیماری ختم کرنی ہے. یہ اس آدمی کو جنت کا ٹکٹ مل گئی. تو آج میں اور آپ کوشش کریں، ارادہ کریں آج کے بعد دل کے اندر کسی کے بارے میں ذرہ برابر نفرت، حسد، کینہ، بغض نہیں رکھیں گے. اور کسی کو اللہ نے جو کچھ دیا اس کے لیے دعا کر کے اور خوش ہوا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل